السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم 11ویں جماعت کا پہلا سبق ریاست دا اسٹیٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے اسکول میں شہریت اور سیاسیات کا مطالعہ کیا ہے۔ علم شہریت کا مرکز مطالعہ شہری ہے، جبکہ سیاسیات میں آپ ریاست، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم آپ کو سیاسیات کے کچھ اور بنیادی تصورات سے متعارف کروائیں گے۔ اس میں ریاست کے بنیادی اجزاء، قوم پرستی، قومیت، حکومت، اقتدار اعلیٰ وغیرہ ہیں۔ دیکھیے عزیز طالبات، ہم لفظ ملک، کنٹری کا استعمال کسی ملک مثلاً بھارت، پاکستان یا چین کو بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم لفظ قوم، نیشن یا ریاست، اسٹیٹ کا استعمال ملک کے لیے بھی کرتے ہیں۔ گویا یہ تینوں الفاظ ہم معنی ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں کچھ تکنیکی فرق ہے۔ ریاست کے مطالعے سے علم سیاسیات کا آغاز ہوتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ پروفیسر گارنر کا کہنا ہے۔ یعنی ریاست یہ علم سیاسیات کا ایک بنیادی تصور ہے۔ عام الفاظ میں ریاست سے مراد ملک کے ہوتے ہیں، جیسا ہمارا ہندوستان ایک ملک ہے، بلکہ ریاست اس تصور کے تعلق سے مفکرین کے درمیان نظریاتی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ ریاست یا ملک ایک قدرتی اور ضروری تنظیم ہے۔ انسان نے اپنی مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف ادارے اور تنظیمیں قائم کیے ہیں۔ ریاست بھی ایک سماجی تنظیم ہے، جس کی بنیاد انسان نے اپنی سیاسی ضروریات کی تکمیل کے لیے کر ڈالی ہے۔ اس لیے ارسطو نے کہا ہے، انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ریاست وجود میں آئی اور بہتر زندگی دینے کے مقصد سے آج تک وہ قائم ہے۔ ریاست کے وجود کے بغیر کوئی انسان محفوظ سماجی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ریاست کا وجود نہ ہو تو سماج میں افراتفری پھیل سکتی ہے اور انسان کی زندگی غیر محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس لیے مملکت کا ہونا، ملک کا ہونا ضروری ہے۔ ریاست سماج پر کنٹرول قائم کرنے کے مقصد کی وجہ سے ریاست کو تمام سماجی تنظیموں میں عظیم اور اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ ریاست کے ہر شہری کو ملک کے احکامات پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کوئی بھی شہری اس کے احکامات کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ریاست کا شہری ہونا فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج آدھار کارڈ وغیرہ بنائے ہیں۔ وہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ آدھار کارڈ، الیکشن کارڈ، آپ ہندوستان کے شہری ہیں اور ریاست کے دائرۂ اختیارات میں رہ کر ہی فرد اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ اس طرح ریاست ایک عظیم سماجی تنظیم کہلاتی ہے، جس کے تحت حکومت کام کرتی ہے۔ حکومت کے پورے احکامات کو شہریوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ عزیز سامعین، ریاست کی اصطلاح 16ویں صدی میں علم سیاسیات کی لغت میں شامل ہوئی۔ ریاست یہ جو لفظ ہے، اس کو اصطلاح بولیں گے، ایک مین ٹاپک بولیں گے، تو یہ کب شامل ہوئی؟ 16ویں صدی میں۔ اب اس سے پہلے ایک مفکر تھے میکاولی، انہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ ریاست یعنی ملک سب سے زیادہ فطری یعنی قدرتی، عالمگیر سب سے طاقتور
اور لازمی سیاسی ادارہ ہے۔ دیکھیے آسان الفاظ میں اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ریاست افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو آزادی کے ساتھ ایک مخصوص علاقہ رکھتا ہو اور جہاں ایک منظم حکومت ہو وہ ریاست کہلاتی۔ دیکھیے عزیز سامعین، ریاست کے 4 لازمی عناصر ہیں۔ اس میں مخصوص علاقہ ہے، اپنا خود کا علاقہ ہے، اس میں آبادی ہے، اب علاقہ ہے تو وہاں پر لوگ بھی رہیں گے۔ تیسرا حکومت، لوگوں کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے کیا بنائی جائے گی؟ وہاں پر کیا پائی جائے گی؟ حکومت۔ اور حکومت میں کون ہوگا حکومت چلانے کے لیے؟ اقتدار اعلیٰ ہوگا۔ ارسطو نے ریاست کی تعریف ایسی کی ہے، مفکر ارسطو کے مطابق خاندانوں اور دیہاتوں کا مجموعہ جس کا مقصد ایک مکمل اور خود کفیل زندگی ہو۔ یہ تعریف کس کی ہے؟ ارسطو نے بیان کرے۔ اس سے کیا مراد ہے بیٹا ہماری؟ کہ ایک خوشحال اور باوقار زندگی ہے۔ ارسطو کے مد نظر پولیس یا چھوٹی شہری ریاست تھی، جبکہ یہ کب کے مفکرین ہیں؟ قبل مسیح کے۔ قبل مسیح جب اسٹارٹنگ میں ہمارے ملک بنے، چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے، قبیلوں سے تھوڑے 2-4 قبیلے مل کے ایک اچھا خاصا ایک شہری بستی بنی۔ اب شہری بستی کی نظم و نسق کے واسطے کیا بنانا ضروری ہوا کہ یہ شہری جو بستی بنی اس کا ایک ایریا بنا، مطلب اس میں کوئی اور دوسرے شہری بستیاں شامل نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد ریاست کا کانسیپٹ سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا بولے کہ ایک چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں۔ اب آج وہ شہری چھوٹی چھوٹی ریاستیں نہیں ہیں، بہت بڑے بن گئے، ان کے لوگ اس میں کافی لوگ بڑھ گئے۔ ایک ملک میں رہنے کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹے قبیلے نہیں رہے، ابھی چھوٹی بستیاں نہیں رہی، بہت اس میں کئی لوگ، کئی آبادی اس میں شامل ہو چکی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مفکر ہے بلنٹ شلے، انہوں اس طرح بول رہے ہیں کہ ایک مخصوص علاقے کے سیاسی طور پر منظم افراد، یہ کیا ہوتا؟ ایک ملک ہے۔ ان کے نظر میں کیا بول رہے ہیں؟ ایک مخصوص علاقہ رہنا اور وہاں پر سیاسی طور پہ منظم افراد رہنا۔ اب امریکہ کے صدر وڈرو ولسن ہیں، سابقہ صدر، انہوں بول رہے کہ لوگوں کا قانون کے لیے ایک مخصوص علاقے میں کیا ہونا؟ منظم ہونا۔ مطلب لوگ قانون کے لیے، مطلب لوگ کیا چاہ رہے کہ انہوں قانون کے تحت اپنی پوری زندگی گزارے، پلاننگ کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ بولے تو نظم و نسق کے تحت لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک خود کا ملک رہنا، ان کی خود کی حکومت رہنا، اقتدار اعلیٰ رہنا، اس کے تحت لوگ اپنی زندگی گزارنا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے ایک نامور شخص ہے جن کا نام ہے جیوری فلیمور، انہوں کیا بول رہے کہ ملک کیسا رہنا؟ عوام جو مخصوص علاقے رکھتے ہیں، عوام رہنے کے لیے ان کو ایک مخصوص علاقہ رکھتے ہیں جو مشترکہ قانونی عادات اور رواج کے ذریعے ایک ریاست سے بندھے ہوں، جو ایک منظم حکومت کے ذریعے کام کرے اور ان کا ایک آزاد اقتدار اعلیٰ ہو اور اپنی حدود کے تمام لوگوں اور اشیاء پر وہ حکومت کا اور اقتدار اعلیٰ کا کنٹرول ہو، جو جنگ کرے، امن قائم کرے، اقتدار اعلیٰ کیا کرے؟ جنگ کرے اور ملک میں امن قائم کرے اور دنیا کے لوگوں سے بین الاقوامی رشتے قائم کرنے کے وہ قابل ہوں۔ یہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ آزادی یہ ریاست کے بارے میں اپنی اپنی رائے۔ ہیراڈ لاسکی نے بولے، مفکر ہیراڈ لاسکی کے مطابق ریاست سے مراد ایک ایسا سماج ہے جو استبدادی اختیار کی حامل ہو، مطلب وہ اپنے سماج کے اجزاء، فرد اور گروہ سے قانونی طور پر برتر ہو، سماج سے بھی، فرد سے بھی اور ایک گروپ سے بھی کیا ہے؟ برتر ہو۔ اس کی حدود میں کسی قومی سماج صرف افراد ہی نہیں بلکہ پوری انجمنیں، جہاں لوگ مذہبی، معاشی، ثقافتی، سیاسی، ہر قسم کے معاملات جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اکٹھا ہوں،
ان کی جانچ کا ہر وقت اظہار ہو سکے، ایسی انجمن ریاست ہے۔ جب افراد اور اداروں کا طرز زندگی ایک استبدادی طاقت کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ہو، مطلب ریاست میں پرٹیکولر ایک انجمن نہیں رہنا، پرٹیکولر ایک مذہب نہیں رہنا، پرٹیکولر ایک ادارہ قائم نہیں رہنا، اس میں کئی قسم کے لوگ رہنا، ان کی معاشی لحاظ سے ان کی کیٹیگریز الگ رہنا، مذہبی لحاظ سے وہ لوگ الگ رہنا، ان کے اپنے اپنے ثقافت رہنا، اپنی روایت رہنا۔ اب ایک ہی امیر ہی پورے لوگ اگر ملک میں رہیں گے تو ایسا چلے گا کیا؟ وہاں پہ امیر، غریب، گورے، کالے، ہر نسل کے لوگ رہنا، تو وہ جا کر کیا ہوتی ہے؟ ملک بنتا ہے۔ وہ جو ایک ریاست ہے، ایک بستی ہے، جا کے کیا بنے گا؟ وہ ملک بنے گا۔ تو دیکھیے عزیز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ R.M. میکایور، یہ ایک مفکر ہے، ان کی بھی ایسی تعریف ہے ریاست ایک ملک کے بارے میں کہ ریاست ایک ایسی انجمن ہے جو حکومت کے نافذ کردہ استبدادی طاقت سے لیس قوانین کے وسیلے سے علاقائی بنیاد پر متعین کسی گروہ یعنی آبادی میں سماجی نظم و ضبط سے متعلق عام خارجی حالات کا تحفظ کرتی ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، پیاری بچیوں، یہاں ایک عام الفاظ میں ہم یہ بولیں گے کہ ریاست افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو آزادی کے ساتھ ایک مخصوص علاقے میں رہتا ہو، جہاں پر ایک منظم حکومت ہو اور اس کا اپنا ایک اقتدار اعلیٰ ہو جو ملک کے پورے کام کاج چلاتا ہو اور ملک کی ترقی کے لیے بین الاقوامی سطح پر اور ملکی سطح پر وہ کام کرتا ہو۔ یہ ایک ملک کی آپ کے سامنے ایک ریاست کی تعریف ہے۔ ریاست سے مراد ملک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ریاست سے مراد ملک۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کے جو اجزاء ہیں ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔